اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وسلموا تسلیما۔ پچھلے درس میں ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 75 تک پڑھ لیا تھا، لیکن اسی آیہ کریمہ کے متعلق میں تھوڑا سا اپنی بچیوں کو بتانا چاہوں گی۔ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر نعمتیں کرتے تھے اور وہ ان کی نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں سے نوازا۔ سب سے پہلے اللہ کہتے ہیں کہ انہیں تمام عالمین پر فضیلت عطا کی۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ آل فرعون سے نجات دلائی، ان کے لیے دریا کو شق کیا اور ان کے سامنے ان کے دشمن فرعون کو غرق کر دیا۔ پھر ان کے لیے چٹان سے چشمے نکالے، من و سلوہ نازل کیا۔ انہیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باب حتہ عنایت فرمایا کہ یعنی تم اس دروازے پر سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور حتہ تن کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ تو تمہاری تمام کی تمام لغزشیں، تمہاری جو خطائیں ہیں وہ سب میں بخش دوں گا۔ تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، اتنی اللہ کی نعمتوں کو پانے کے باوجود بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے تمام احسانات کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، انہوں نے گوسالہ پرستی اختیار کی۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر انہوں نے من و سلوہ کو ٹھکرایا کہ ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، ہم سے روز روز ایک کھانا نہیں کھایا جا سکتا، تو آپ کہیے اللہ سے کہ وہ ہمارے لیے طرح طرح کی چیزیں اگائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا نا سارا۔ پھر انہوں نے جہاد سے انکار کیا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جا کے تو جہاد کرو اور جو ہے وہ دشمنوں سے یعنی مقابلہ کرو اور اللہ کے راستے میں لڑو، لیکن اس چیز سے بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے ان کو یہ ایک چھوٹی سی چیز کہی تھی کہ بھائی تم بس حتتن کہتے ہوئے دروازے پر سجدہ کرتے ہوئے جانا تو میں تمہاری تمام جو خطائیں ہیں وہ معاف کر دوں گا، لیکن انہوں نے اللہ کی اس اتنی بڑی نعمت کو مذاق بنا لیا، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور مذاق کے ساتھ انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہر حکم کی انہوں نے نافرمانی کی، اپنے نبی کے ہر حکم پر انہوں نے ٹال مٹول کیا، اپنے نبی کو یعنی بے حد ستایا۔ تو یہ ساری چیزیں پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر کے تو اب اپنا جو روئے سخن ہے وہ مسلمانوں کی جانب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم کیا چاہتے ہو؟ اتنا سارا کچھ تمہیں پتہ چل گیا، میں نے تمہیں سارا کچھ بتایا کہ یہ کس قدر ہٹ دھرم لوگ ہیں، تو اب بھی تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، جلدی ایمان قبول کر لیں گے کیونکہ یہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، ان کے پاس اللہ کی طرف سے نبی آئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ آگے جا کے دیکھیں اب اللہ تعالیٰ ان کی کس طریقے سے ان کے اندر کی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ باہر نکال کر تو بتاتے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھو یہ اس طرح کے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے،
وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم ان کے بعض الی بعض بعض کے پاس، قالو کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا بتلاتے ہو انہیں، بما فتح اللہ جو اللہ نے ظاہر کیا، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ حجت تم پر لائیں، بے ہی اس کے ذریعے، اندہ سامنے، ربکم تمہارا رب، افلا تعقلون تو کیا تم نہیں سمجھتے۔ اب اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اندر کا جو گند ہے وہ نکال کر مسلمانوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں وہ اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی مسلمانوں کے منہ پر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ یعنی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا تم بتا رہے ہو ان کو وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، استغفر اللہ، جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، یعنی تم کو وہ سارا کچھ پتہ چل گیا ہے جو اللہ کی جانب سے حق آیا ہے، توریت میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی برحق ہے، یہ قرآن برحق ہے، یہ لوگ برحق ہیں، تمہیں یہ سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی ان کو خود یہ یقین ہے کہ یہ سب کچھ سچ ہے، تو کہتے ہیں کہ تم کیوں پھر بتاتے ہو ان لوگوں کو وہ ساری باتیں، تاکہ وہ ان کے ذریعے تم پر حجت قائم کریں گے تمہارے رب کے پاس، یعنی اتنا بھی ان کو پتہ ہے کہ ہمیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے، اتنا یقین ہے ان کو، لیکن پھر بھی وہ کٹ حجتیاں کرتے ہیں، پھر بھی وہ رسول اللہ کے سامنے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، آپ تو کوئی رسول نہیں ہے، استغفر اللہ، ہم آپ کو نہیں مانتے، رسول تو جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا۔ تو اتنا سب کچھ یعنی وہ جاننے کے باوجود، یعنی ان کو پتہ ہے سب کچھ، اللہ آگے جا کے کہیں گے نا کہ تم کو یہ پتہ ہے، یہ اس طرح سے رسول اللہ کو پہچانتے ہیں کہ جس طرح سے اپنے بیٹوں کو، حتیٰ کہ اس سے بھی زیادہ ان کو نبی کی پہچان ہے کہ یہ نبی برحق ہے، لیکن ان کے اندر جو نفاق ہے، جو بغض ہے، جو کینہ ہے، حسد ہے، وہ ان کو اس نبی کے قریب آنے نہیں دیتا۔ تو یہ چیزیں بہت بری ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں، یہ ہمیں ایمان سے دور کر دیتی ہیں۔ ہمارے دلوں میں اگر اپنوں کے لیے ہی چاہے کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، تو یہ ساری چیزیں ہمیں ایمان سے دور کر دیتی ہیں، ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ یہی ان کے ساتھ ہوا تھا، ان کے اندر جو گند تھا نا، جو کینہ حسد تھا، اسی وجہ سے وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی تم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو، پھر بھی تم یہ چاہتے ہو، یہ سوچتے ہو کہ یہ جلدی ایمان قبول کر لیں گے، حالانکہ یہ خود کتاب کو جان بوجھ کر بدل دیتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں، ان کو سارا کچھ پتہ چل چکا ہے۔ تو اگر آج ہم بھی قرآن میں سارا کچھ دیکھتے ہوئے، حدیث میں سارا کچھ ہمیں نظر آئے، لیکن ہم اپنی منمانیاں کریں، ہم کہیں کہ نہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم بس وہ کریں گے، ہم فرقوں میں بٹے رہیں گے، تو پھر آج ہمارا حال بھی وہی ہے، ہم بھی ان سے کم نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جان چکے ہیں، ان کو سارا کچھ پتہ چل چکا ہے۔ تو اگر آج امت مسلمہ بھی اگر قرآن کو اپنا دستور حیات بناتی تو آج وہ یہودیت کے سامنے جو ہے وہ سر بلند ہوتے، یہودیت کے سامنے ان کو جو ہے وہ گھٹنے نہ ٹیکنے پڑتے۔ آج اسرائیل کے سامنے، امریکہ کے سامنے مسلمانوں کو گھٹنے نہ ٹیکنے پڑتے اگر ان کا ایمان قرآن پر مکمل ہوتا، اگر انہوں نے اپنا ضابطۂ حیات اس قرآن سے لیا ہوتا، اگر ہم نے اپنا دین، اپنا اسلام اس قرآن سے لیا ہوتا، تو خدا را ہم جو ہے وہ آج کامیاب ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر کا سارا گند دکھا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ اگر اللہ کہتے ہیں کہ اولا کیا وہ نہیں یعلمون جانتے، ان اللہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو سب معلوم ہے،
جو کچھ وہ چھپاتے ہیں وہ بھی اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ بذات الصدور ہے، دلوں کے راز تک جانتا ہے وہ۔ تو پھر کیسے جو ہے یہ اس طرح سے کر لیتے ہیں منافقانہ باتیں کہ ادھر کچھ اور کیا اور ادھر گئے تو کہا کہ نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے سامنے آئے تو کہہ دیا کہ ہم نے تو ایمان قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس فعل کو بری طرح سے یعنی رد کر رہے ہیں کہ مجھے سب پتہ ہے، مجھ سے یہ کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں امیون ان پڑھ لا یعلمون وہ نہیں جانتے الکتاب کتاب الا امانی سوائے آرزویں کہ وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ الا مگر یظنون گمان سے کام لیتے ہیں۔ اب اس آیت پہ بھی ذرا غور کیجئے، اللہ کہتے ہیں اور ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے ہیں۔ اب ان پڑھ وہ کس چیزیں ہیں؟ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے، چاہے وہ بہت بڑے بڑے انہوں نے یونیورسٹیوں سے پڑھا ہو یا کالجوں بڑے بڑے یعنی کہ انہوں نے کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگریاں کر لی ہوں یا بڑے بڑے سائنسدان بن چکے ہوں، جو بھی وہ بن چکے ہوں، لیکن اگر کوئی قرآن کا علم نہیں جانتا تو وہ اللہ کے علم میں وہ ان پڑھ ہے، اللہ اس کو جاہل کہتے ہیں۔ جو قرآن کا علم نہیں جانتا، اپنی کتاب کو نہیں جانتا، اللہ ان یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو توریت کو نہیں جانتے، توریت کو پڑھنا لکھنا ان کو نہیں آتا، تو اللہ کہتے ہیں وہ ان پڑھ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں کہ وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے بے بنیاد آرزوؤں کے، یعنی جو کچھ بھی ان کے عالموں نے ان کے مولویوں نے کہہ دیا وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہی ہماری آرزویں ہیں اور یہی یعنی سارا کچھ دین ہے، یہی ایمان ہے، یہی سارا کچھ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود ان کو توریت پڑھنا ہی نہیں آتا۔ میں نے آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا نا کہ ان کو توریت پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ توریت کو آہستہ آہستہ بھول گئے تھے، جیسے آج ہم بھولے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کس گھر میں کوئی ایسا بچہ موجود ہے جو عربی کی لغت عربی یعنی زبان کو وہ جانتا ہو؟ نہیں ہے نا، بہت کم ہے۔ تو اگر ہم بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے تو پھر اس کے نیچے آج تو خیر الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اگر یہی ہمارا رد عمل رہا تو ایک دن وہ آئے گا کہ پھر عربی تو ہمیں بالکل بھی ہم اس سے واقف نہیں ہوں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ اس کا لا کا کیا معنی ہے بھائی، اللہ کا کیا معنی ہے، واو کا، یعنی اتنا بھی اگر ہمیں نہیں پتہ ہوگا، ہم نہیں سمجھیں گے اس کو، تو پھر ایک وقت وہ آ سکتا ہے کہ جب عربی کے نیچے جو کچھ بھی اردو ترجمے میں لکھا ہوا ہوگا نا تو ہم سمجھیں گے کہ بس یہی قرآن ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ تو اب عربی ہمیں جب آئے گی نہیں اور اردو میں نیچے جو بھی لکھا ہوگا تو ہم تو یہی سمجھیں گے کہ بس ٹھیک ہے یہ انہوں نے اسی کی ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے، چاہے وہ انگلش ہو، چاہے اسپینش ہو، چاہے جس میں بھی یعنی جس بھی زبان میں عربی کا ترجمہ ہوگا، اگر کسی کو عربی نہیں آئے گی تو وہ اپنی زبان کو ہی سارا کچھ سمجھے گا اور وہ کہے گا کہ یہی سارا ٹھیک قرآن یہی ہے۔ تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی توریت سے اپنی عبرانی زبان سے بالکل واقف نہیں تھے، انہوں نے اس کو بھلا دیا تھا، تو پھر جو بھی وہ ان کے علماء کرام کہتے بس وہ کہتے کہ یہی دین ہے اور یہی سب کچھ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے منع کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے جو ان لوگوں کے لیے ناپسند ہو اللہ کو، وہ چیز ہمارے لیے جو ہے وہ فخر بن جائے کہ ہم فخر سے کہیں جی ہم تو انگلش بولنا ہم کو آتی ہے، ہم کو یہ زبان آتی ہے، ہم کو وہ زبان، ہم آج تو لوگ چائنیز سیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ چائنا جو ہے وہ بہت ترقی یافتہ ملک بن گیا ہے، تو وہاں جا کر لوگوں کو جو ہے وہ مال وغیرہ لے کے آنا ہوتا ہے تو ان کو چائنیز زبان کی بھی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور وہ چائنیز کو سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں کسی زبان کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہم محسوس کرتے کہ ہمیں عربی زبان کی ضرورت ہے، تو اس کو ہم نہیں سیکھ رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل کوئی ایسی زبان ہے جس کی ہمیں بالکل بھی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف کوئی توجہ دیں، کوئی ہم اس کو پڑھیں، سیکھیں، جاننے کی کوشش کریں۔ تو پھر کیا آپ سوچئے، کیا ہم اللہ کے نزدیک محترم ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نزدیک ایمان والے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نزدیک اس کے پیارے بندے ہیں؟ پیار اور محبت تو تب نظر آتی ہے نا بھائی کہ جب کوئی
یعنی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، اگر آپ کسی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، جیسے یوں کہہ لیں کہ بیوی ہو کوئی، ٹھیک ہے، وہ پڑھنا نہیں جانتی، اس کو نہیں پڑھنا آتا، اس کے شوہر نے کہیں دور سے اس کو خط لکھا ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ فوراً وہ بھاگ کے جائے گی نا کسی ایسے کے پاس کہ جو اس کو جلدی جلدی یہ پڑھ کے بتائے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ یہ کوشش کرے گی نا کہ نہیں، وہ اس کو بیٹھے گی کہ ہاں میرے شوہر نے بھیجا ہے تو بس ٹھیک ہے میں اس کو سنبھالے رکھوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جلد سے جلد وہ کسی ایسے کے پاس جائے گی جو اس کو جلدی جلدی وہ سارا پڑھ کے تو سنائے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ محبت کی بات ہے نا، کیونکہ اس کو اپنے شوہر سے محبت ہے، لیکن ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہی نہیں ہے، ہمیں پیار ہی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کی یہ کتاب، اللہ کا جو خط ہے ہمارے لیے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے، محبت نامہ ہے، ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے رب نے ہمارے لیے اس میں کیا لکھ کے بھیجا ہے۔ یہ محبت ہے ہماری اللہ سے۔ اور ہمارے دعوے تو اونچے اونچے ہوتے ہیں کہ اسلام پر تو جان بھی قربان ہے، اسلام پر تو ہم مر مٹنے کو تیار ہیں۔ دعوے کرنے میں اور ان پر عمل کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، ان کے بھی دعوے تھے کہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جناب ابراہیم کی وہ آل میں سے ہیں، وہ جناب اسحاق کو اپنا جد کہتے تھے، لیکن ان کے دعوے جھوٹے دعوے تھے۔ ان کا عمل اللہ ان کو بتا رہے کہ دیکھو یہ کعبہ تو جناب ابراہیم کا گھر ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، لیکن وہ اس چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ تو خدا را اس بات کو سمجھیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے ان پڑھ تھے کہ وہ اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے تھے، اور بے بنیاد آرزوؤں کو انہوں نے اپنا سب کچھ بنا لیا ہوا تھا۔ جیسے آج ہم کیا سمجھتے ہیں، ہمیں یہ بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہماری تو شفاعت ہو جائے گی، ہم تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں تو کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو اہل تشیع ہیں ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم تو جناب علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو ہم تو جناب حسین علیہ السلام کے غم میں رونے والے ہیں، تو پھر ہمیں کوئی ڈر، کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ہم تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن ہمیں قرآن میں ایسا نہیں ملتا نا، ہمیں قرآن میں ایسا کہیں بھی نہیں ملتا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ بھی ضروری ہیں۔ ایمان تمہارا پکا ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب کو پڑھو، اپنے جو تمہارے روزمرہ زندگی کے کام ہیں ان کو اس قرآن کے مطابق کرو، اور پھر ان کے مطابق عمل صالحہ بھی انجام دو، تو پھر تم ہوگے کامیاب، پھر کامیابی تمہارا مقدر چومے گی۔ ورنہ چاہے تم کسی کو بھی مان لو بھائی، کسی کو بھی تم مان لو، ٹھیک ہے، سب سے بڑھ کے تو اللہ ہے نا۔ تو جو صرف اللہ کو مانتا ہے نا، جو کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وسیلہ نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی اس قرآن میں جو ہے وہ واضح ثبوت ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میری جانب آنے کا وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو ہم سب کے اندر جو خامیاں ہیں، ہم سب کو وہ خامیاں دور کرنی ہے اس قرآن سے جڑ کر۔ اس قرآن کے اندر جو اچھائیاں ہیں، جو خوبیاں ہیں، وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف انسان سے کوشش مانگی ہے، لیکن اگر ہم بھی اپنی بے بنیاد آرزویں بنائے رکھیں گے کہ ہم تو جنتی ہیں بس، اب یہ دیکھیے گا آگے کیسے اللہ تعالیٰ یہودیوں کی اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اپنی آرزویں بنا لی ہیں کہ وہ جنتی ہیں، جنت بس ان کی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ فَوَيْلٌ، سو خرابی ہے،
ویل جو ہوتی ہے نا وہ بہت بڑی یعنی خرابی ہوتی ہے، جس کا مطلب کہ بہت بڑی سختی، مصیبت، مشکل، خرابی، اس کا مطلب یہ ہے ویل کا۔ للذین ان کے لیے یکتبون لکھتے ہیں الکتاب کتاب کو بے ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون کہتے ہیں ھذا یہ من سے عند اللہ اللہ کے پاس لیشتروا تاکہ وہ حاصل کریں بے ہی اس سے ثمنن قیمت قلیلاً تھوڑی فویلن سو خرابی ہے لاہم ان کے لیے مما اس سے کتبت جو لکھا ایدیہم ان کے ہاتھ نے وویلن یعنی مزید خرابی، بہت زیادہ خرابی۔ 3 دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ویل کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں اور خرابی لاہم ان کے لیے مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ پوری آیت کا ترجمہ پڑھیے اور غور کیجئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پس ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کریں اس کے بدلے حقیر سی قیمت۔ تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے پھر اللہ کہتے ہیں ہلاکت ہے اور بربادی ہے اس کمائی سے بھی جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی جو بھی اب یہ یہودیوں ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن آج ہمارے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اہل کتاب جو تھے نا وہ خود قرآن یعنی توریت میں جو توریت کو وہ لکھتے، وہ خود سے لکھ لیتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہی آیا ہے، اور لوگوں کو وہ پڑھ پڑھ کے سناتے رہتے، اور وہ باتیں لکھتے کہ جس سے لوگ خوش ہو جاتے۔ وہ باتیں لکھتے، وہ سناتے ان کو کہ جس سے لوگ خوش ہو کر ان کو کچھ نہ کچھ دیتے۔ اور وہ باتیں کیا تھی کہ بھائی تم تو جناب ابراہیم کے ماننے والے ہو، تم تو سیدھے جنتی ہو، جنت صرف یہودیوں کے لیے پکی ہے اور کوئی جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہ ساری باتیں وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بتاتے اور ان سے پیسے بٹورتے۔ ان کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عمل کرنا، یہ کرنا، آخر میں ایک پیغمبر آئیں گے، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، اور جو کتاب وہ لائیں گے اس کی تصدیق کرنا، اس کو پڑھنا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ سب کچھ وہ چھپا جاتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے جو لکھتے تھے نا اس پر بھی ان کے لیے بربادی ہے، اور جو پھر وہ اس پر کمائی کرتے ہیں اس پر بھی ان کے لیے بربادی ہے، اور جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اور جو کمائی کی ہے، دونوں چیزوں پر اللہ تیسری مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں چیزوں پر پھر ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ یعنی اللہ اس چیز کو سخت ناپسند کر رہے ہیں کہ وہ لکھتے تو خود ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ایسے ہی آیا ہے۔ تو آج آپ بھی ذرا قرآن کو پڑھیے اور اپنے عقیدوں کو درست کیجئے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اور ہمارے عقیدے بچپن سے کیا بنا دیے گئے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں کہ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لن تمسنا ہرگز نہ چھوئے گی النار آگ الا سوائے ایامن دن محدوداتن چند قل اتخذتم کہ دو کیا تم نے لیا عند اللہ اللہ کے پاس عہدن کوئی وعدہ فلن یخلف اللہ کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ عہدہ عہد، جیسے اردو زبان میں بھی ہم کہتے ہیں نا عہد، اپنا وعدہ۔ ام کیا تقولون تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ جو ہے وہ ہرگز چھوئے گی بھی نہیں مگر صرف گنتی کے چند دن۔ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ کیا اب تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگا رہے ہو جنہیں تم نہیں جانتے؟ وہ بات آ گئی نا کہ یہودی جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں یعنی بہت ساری غلط فہمیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھیں، اپنی وہ خام خیالیوں میں اور غلط تمناؤں میں رہتے تھے جن کی بنا پر وہ اپنے آپ کو اللہ کی ایسی برگزیدہ امت سمجھتے تھے
کہ جس پر جہنم کی آگ جو ہے وہ حرام ہے، یعنی ان کے زعم میں ان کا بہت زیادہ مجرم اور گنہگار شخص اگر سزا کا مستحق ٹھہرے گا بھی تو صرف وہ چند دنوں کے لیے سزا میں یعنی جہنم میں جائے گا، بس پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ بن چکا تھا۔ اور دوسری طرف ان کا یہ ایک عقیدہ تھا کہ جو ان کے بڑوں نے چند دن جو ہے وہ گوسالہ پرستی کی تھی نا، جو بچھڑے کو معبود بنا کے اس کی پوجا کی تھی، بس وہ گنتی کے چند دن جو ہے وہ ان کو عذاب میں اللہ تعالیٰ رکھیں گے، تو باقی پھر اللہ تعالیٰ ان کی معافی کر کے تو ان سب کو جنت میں بھیج دیں گے، اور جنت ان کی ہی پکی ہے۔ بس جنت میں صرف وہ جا سکتا ہے جس کے اوپر یہودیت کا ٹھپا لگا ہوا ہو، یہودیت کی مہر لگی ہوئی ہو۔ تو بس یہ ان کا عقیدہ بن چکا تھا۔ تو آج ہمارے اندر بھی یہ عقیدہ آپ دیکھتے ہیں نا راسخ ہو چکا ہے۔ مجھے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ باتیں ہمارے اندر بھی اب ہو چکی ہیں پیدا۔ آج بھی آپ جس فرقے کے پاس جائیں گے نا، وہ کہے گا بس یہ فرقہ جنتی ہے بھائی، دوسرے سب دوزخی ہیں۔ کسی بھی فرقے کے اندر آپ چلے جائیں، کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں، تو وہاں پر اگر آپ ان کے مولوی صاحب سے پوچھیں گے نا کہ جنتی فرقہ کون سا ہے، تو وہ کہیں گے بھائی ہم ہیں جنتی، جس فرقے میں ہم ہیں، جس مسلک پر ہم ہیں، تو بس وہ جنتی ہے، باقی سارے دوزخ میں جانے والے ہیں۔ تو پھر اب بندہ کدھر جائے؟ مجھے بتائیں، بندہ تو سر پیٹ کے روئے گا نا کہ بھائی ہم کیا کریں، جس مسجد میں بھی جا رہے ہیں وہاں پر یہی ہمیں ملتا ہے کہ بھائی ہم جنتی ہیں، باقی سارے دوزخی ہیں، تو پھر ہم کون سا فرقہ پکڑیں؟ تو اس سے بہتر ہے حل یہی کہ ہم قرآن کو پکڑیں، ہم قرآن سے جڑیں، ہم قرآن کو سمجھیں، ہم قرآن پہ عمل کرنے والے بن جائیں، ہم امت واحدہ بن جائیں، تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی اس کا حل ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو یہ عقیدہ بن چکا ہے، کیا اللہ نے ان سے کوئی وعدہ ان کو یعنی کوئی عہد پکا لکھ کے دے دیا تھا کہ بھائی اب اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا؟ یا یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو جھوٹ ہیں، بے بنیاد ہیں، اور یہ اللہ کے اوپر یعنی جھوٹ بہتان باندھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ بلا کیوں نہیں، من کاسبہ جس نے کمائی سیئاتن کوئی برائی، وَأَحَطَّتْ بِهِ اور گھیر لیا اس کو خطیئاتہ اس کی خطائیں، فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ وہ بات بتا رہے ہیں کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ ہم جنتی ہیں، تو میں تمہیں بتاؤں کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے؟ جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا اور پھر اس کا گھراؤ کر لیا، یعنی بار بار وہ گناہ کرتا ہی چلا گیا، اس نے توبہ ہی نہیں کی، وہ گناہوں کے اندر دھنستا چلا گیا اور اس کے گناہ نے یعنی اس کو گھیر لیا، تو پس اللہ کہتے ہیں کہ یہی ہیں آگ والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتا جائے، جو گناہوں پہ گناہ کرتا جائے اور پھر وہ یہ سمجھے کہ بس چند دن کے علاوہ ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یا اب اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں، اور آگے دیکھیں اللہ بتا رہے ہیں والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے ان کیے الصالحات اچھے عمل، اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ جنت والے، ہم فیہا وہ اس میں رہیں گے خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اب وہاں اللہ نے بتا دیا جو گناہ کرتا جائے گا، گناہوں پہ گناہ کرتا جائے گا تو وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، دیکھا نا آپ نے، جہاں بھی ایمان آئے گا ساتھ میں نیک عمل آئے گا، جہاں بھی نیک عمل آئے گا وہاں پر ساتھ میں ایمان ضرور آئے گا۔ میں پیچھے بھی یہ بات آپ کو بتا چکی ہوں، اگر میری بچیوں کو یاد ہو تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں جو ایمان لائے گا اور پھر نیک عمل بھی کرے گا تو یہی لوگ ہیں جنت والے، اور وہ اس میں جنت میں یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب کوئی یہاں پر کسی فرقے کا نام نہیں لیا، کوئی کسی مکتب فکر کا نام نہیں لیا، کوئی کسی مسلک کا نام نہیں لیا، بس اللہ نے دو ٹوک بات کر دی کہ بھائی جو اللہ کی نافرمانیاں کرے گا، جو گناہ کرے گا تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، اور جو ایمان لائے گا اللہ پر اور پھر اس کے ساتھ نیک عمل بھی کرے گا، اس قرآن کے مطابق اپنے عمل کرتا رہے گا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کرتا رہے گا تو پھر بس وہی ہوں گے جنت والے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دو ٹوک اللہ نے فیصلہ کر دیا، کوئی زیادہ یعنی کسی لمبے چکر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالا ہی نہیں ہے کہ بھائی اس در پہ جاؤ، اس در پہ جاؤ، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کی سنو، اس کی سنو، کچھ بھی نہیں۔ صاف صاف اللہ نے بتا دیا کہ جو بھی اللہ کی باتوں کا انکار کرے گا نا اور گناہ کرے گا تو وہ بس دوزخ میں رہے گا اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ۔ اللہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی ہاں اگر اللہ چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے، لیکن ہم آیت پہ اگر غور کریں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ٹھیک ہے، اور اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہی لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ جو جنت والا ہوگا وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، جو دوزخ والا ہوگا وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ تو آج کی جو سبق ہے آج کا وہ یہیں تک میرا خیال ہے، کافی آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، تو بس میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو آدھے گھنٹے سے جو کلاس ہے اس کو آدھے گھنٹے سے اوپر نہ جانے دیا کروں، تاکہ آپ میری بچیوں کے لیے بھی آسانی رہے، آپ اس کو اچھے سے یاد کریں، اچھے سے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس کو سمجھنے لگ جائیں گے نا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اس کو سمجھ کر، اس کو پڑھ کر، تو آپ کو بڑا سکون ملے گا انشاءاللہ۔ اور میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کریں، آپ لوگوں کو اس کی افادیت کے بارے میں بتایا کریں۔ آج لوگ قرآن کی افادیت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم گنہگار، ہم بدکار، ہم جیسے خطا کار اس کی افادیت کو بتائیں گے۔ جو اللہ کا کلام ہے، جو اس کا کلام ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، میرا اللہ مجھے اس بات کہنے پہ معاف کرے کہ اس میں تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ ہم کیا اور ہماری زبان کیا، ہمارا عمل کیا، ہمارا تقوی کیا، ہماری تبلیغ کیا، لیکن ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ جو چھوٹی سی ایک کوشش ہم نے کی ہے، جو ایک چھوٹا سا کام شروع کیا ہے، اس میں آپ مزید برکتیں ڈالتے جائیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی طرف لے کے آئیے۔ اے اللہ ہم تو بس تھوڑا سا ایک اپنی طرف سے ایک تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں، مدد آپ سے مانگی ہے، مدد آپ کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ایک دن بہت سارے لوگ اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے ٹائم میں جو ہے وہ برکت ڈال دیں، ہم سب کے لیے ٹائم نکالنا آسان بنا دیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔